اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دیکھیے بخاری شریف کے نام کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے جو اپنی کتاب کا نام رکھا ہے اس کی تشریح آپ کے سامنے کل کے سبق میں بیان کی۔ ایک لفظ باقی رہ گیا تھا وہ ایام، لفظ ایام اور آنے بعد میں جگہ جگہ استعمال ہوا۔ جہاں جہاں لفظ ایام اللہ آیا ہے قرآن پاک میں اس سے مراد قوموں کے حالات، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے نافرمان قوموں کے ساتھ جو عذاب کا معاملہ فرمایا اور فرما بردار اور ماننے والوں کی نصرت اور مدد اور اعانت کے جو واقعات پیش آئے ہیں وہ ایام اللہ کے کہلاتے ہیں۔ یہاں مراد ایام سے مراد یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہیں، جو آپ کی مہمات ہیں، وہ مراد ہے، جس کو بخاری شریف کے اندر کتاب المغازی کے نام سے بیان کیا گیا۔ یہ امام بخاری علیہ الرحمہ کی کتاب کا تعارف ہوا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مختصر تعارف بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا گیا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بلند پایا محدث سے امیر حدیث کا لقب ہے، وہ بھی انتہائی ممتاز ترین شخص ہیں اور ان کی یہ کتاب بھی انتہائی ممتاز ترین کتاب ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ فن حدیث کی کتاب ہے، اس لیے حدیث کی تعریف پہلے سے جو آپ پڑھ کر کے آئے ہیں دوبارہ اس کو ذہن نشین کر لیجیے۔ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریرات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال مبارکہ، ان سب چیزوں کے مجموعے کا نام حدیث ہے۔ ایک ہے حدیث اور ایک ہے فن حدیث۔ تو حدیث کی تعریف ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او صفت۔ فن حدیث ما یبحث فیہ عن قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فعلہ و تقریرہ من حیث الروایت والدرایہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات سے روایت اور درایت کی حیثیت سے جس فن میں بحث کی جاتی ہے اس فن کا نام فن حدیث ہے۔ فن حدیث کا موضوع المرویات من حیث الروایت والدرایہ، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفصیلات آئی ہیں قول کے سلسلے میں، فعل کے سلسلے میں، تقریر کے سلسلے میں، روایت کی حیثیت سے اور درایت کی حیثیت سے ان پر گفتگو کرنا، ان پر بحث کرنا، یہ جو ہے فن حدیث کا موضوع ہے۔ روایت کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بات ہم تک پہنچی ہے وہ سند کے اعتبار سے متصل ہے یا اس میں انقطاع ہے، اس کے سارے راوی عادل اور صدوق ہیں یا اس کے راویوں کے اندر کسی طرح کا کوئی نقص
یا کسی طرح کا کوئی سخن ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنا، ان کے بارے میں تحقیق کرنا، یہ ہے من حیث الروایا۔ اور من حیث الدرایا کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات سے کون کون سے مسائل اور کون کون سے شرعی قوانین ثابت اور مستنبط ہوتے ہیں، اس حیثیت سے غور کرنا یہ درایت کہلاتا ہے۔ تو ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او صفت، یہ حدیث کی تعریف ہے۔ فن حدیث علم یبحث فیہ فعل رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقولہ وتقریرہ من حیث الروایت والدرایا، اور موضوع المرویات من حیث الروایت والدرایا۔ اور غرض و غایت، دیکھیے غرض و غایت دو ہیں اس کی، ایک عمومی اور ایک خصوصی۔ علوم شرعیہ 6 ہیں: تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ۔ یہ 6 کے 6 علوم شرعیہ کہلاتے ہیں اور ان کو علوم عالیہ کہتے ہیں۔ ان تمام علوم پر دسترس، مہارت حاصل کرنے کے لیے، ان کو سمجھنے کے لیے، ان کو پانے کے لیے کچھ اور بھی چیزیں پڑھنی ہوتی ہیں جو مدارس میں آپ پڑھتے ہیں، معانی ہے، صرف ہے، نحو ہے۔ یہ تمام علوم عالیہ کہلاتے ہیں۔ علوم عالیہ عین کے ساتھ اور علوم عالیہ حمزہ کے ساتھ۔ تو یہ نحو ہے، صرف ہے، لغت ہے، بلاغت ہے، یہ جتنے فنون پڑھتے ہیں ہم اپنے مدرسوں میں اور پڑھاتے ہیں، یہ سب ہیں علوم عالیہ۔ اعلیٰ کے معنی ذریعہ اور اوزار، یعنی یہ سارے فنون اس لیے پڑھے جاتے ہیں تاکہ علوم شرعیہ اور علوم عالیہ کو حاصل کرنے میں سہولت ہو سکے، کامیابی مل سکے۔ اور یہ 6 علوم عالیہ کہلاتے ہیں: حدیث، اصول حدیث، تفسیر، اصول تفسیر، فقہ اور اصول فقہ۔ تو یہ جو علوم شرعیہ اور علوم عالیہ ہیں، ان تمام کی ایک عمومی غرض و غایت ہے، اور وہ ہے سعادت دارین، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا۔ علم حدیث کی جو خصوصی غرض و غایت ہے وہ 2 ہیں، ایک ہے تأسی اور ایک ہے تشریع۔ تشریع کے معنی ہے قانون سازی، یعنی علم حدیث ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ احادیث کی روشنی میں ہم قوانین شرعیہ کا استنباط کر سکیں، قوانین شرعیہ کو دلائل کے ساتھ سمجھ سکیں، اس لیے اس علم کو حاصل کیا جاتا ہے۔ تو علم حدیث کا ایک عمومی، علم حدیث کی جو ایک خصوصی غرض و غایت ہے وہ ہے تشریع، اور دوسری خصوصی غرض و غایت ہے تأسی۔ تأسی کے معنی آتے ہیں نمونہ بنانا، کسی چیز کی اقتدا کرنا۔ جو علم حدیث کو پڑھنے کا بڑا مقصد، بلکہ اصل مقصد اور خاص مقصد جو ہے وہ یہی تأسی ہے، یعنی ہم کو احادیث پڑھنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جان لینے کے بعد آپ کی زندگی کو اپنے لیے نمونے عمل بنانا ہے، یعنی جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی بسر فرمائی ہے، ہم کو بھی یہی کوشش کرنی ہے کہ انہی خطوط پر اور انہی لائنوں پر ہم بھی اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ چنانچہ ابو زاہد ایک مشہور صحابی ہیں جو گاؤں کے رہنے والے تھے،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتے تھے، اور اپنے گاؤں سے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مدینہ منورہ تشریف لایا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ انسیت اور محبت تھی، اس لیے گاؤں سے ساگ سبزیاں جو گاؤں میں پیدا ہونے والی چیزیں ہیں وہ بطور ہدیہ لے کر کے آیا کرتے تھے، اور جب واپس تشریف لے جاتے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے ان کی ضرورتوں کا سامان خرید کر ان کو مرحمت فرما دیا کرتے تھے، اور یوں فرمایا کرتے تھے کہ بھئی ظاہر ہمارا گاؤں ہے اور ہم ان کا شہر ہیں، یعنی گاؤں سے جو ہماری ضروریات وابستہ ہیں وہ ظاہر پوری کر دیتے ہیں، اور شہر سے جو ان کی ضرورتیں ہیں وہ ہم ان کی پوری کر دیتے ہیں۔ ایک بار وہ تشریف لائے اور گاؤں میں اس بازار میں اپنا سامان فروخت فرمائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے مزاح بھی فرمایا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ بھی انسانی فطرت کے لیے ضروری ہے تاکہ انبساط رہے، تکدر پیدا نہ ہو، آدمی کی طبیعت میں جمود پیدا نہ ہو، تو انبساط اور سرور کے لیے جائز حدود کے اندر رہتے ہوئے مزاح کرنا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو مزاح کے لیے، مذاق کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے سے گئے اور اس طرح ان کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا، جیسے آپ نے بھی بچپن میں کھیلا ہوگا، آنکھ میں شروع کر دیا، تو جس کی آنکھ ایسے بند کر لی جاتی ہے مذاق کو، کہتا بھائی کون ہے کون ہے کون ہے، تو انہوں نے بھی پوچھا بھائی کون کون، آپ تلم خاموش رہے، لیکن آپ کے ہاتھوں کی نرمی، ملائمت اور آپ کے بدن کی مخصوص خوشبو، اس کے ذریعے ان کو جب احساس ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو پہلے تو چھڑانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن جب احساس ہو گیا چند لمحوں کے بعد میں کہ آقا ہیں، تو اور ایسے کمر پیچھے کو لگا دیا آپ کے سینے مبارک سے۔ اب جب حضور نے محسوس فرما لیا کہ پہچان لیا تو آپ نے آنکھ کھول دی، اور پھر آپ نے دوسرا مذاق فرمایا اور فرمایا من یشتری ھذا العبد، بھائی اس عبد کو خریدار کوئی ہے، اس کو خریدنے والا کوئی ہے؟ جب حضرت نے یہ بات ارشاد فرمائی تو انہوں نے فرمایا واللہ اذن لتجدنی کاسدا، حضرت آپ مجھے کھوٹا پائیں گے، یعنی انہوں نے یوں کہا کہ میں اتنا کالا کلوٹا اور بدصورت ہوں، مجھے کوئی خریدنے کا نہیں، میری کوئی قیمت نہیں ملنے کی، تو آپ کو بیچنے میں کوئی فائدہ۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں کی نگاہ میں آپ بھلے ہی کھوٹے ہوں، لیکن اللہ کی نگاہ کے اندر آپ کھوٹے نہیں، یعنی اللہ کے یہاں آپ کا بہت اونچا مقام ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہو اور جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہو، تو بہت اونچی شخصیت ہے، بہت اونچا ان کا مقام، بہت بیش قیمت ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لنگی دیکھی تو وہ لنگی ٹخنوں سے نیچے تھی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ لنگی ٹخنوں سے اوپر کر لو، اس لیے کہ نیچے رکھنے میں دو نقصان ہیں۔ ایک نقصان تو یہ ہے کہ آپ جب چلیں گے تو یہ پاؤں میں الجھے گی، دوسرا نقصان یہ ہے کہ یہ نیچے گندی ہوگی، مٹی لگے گی، جلدی گل جائے گی اور پھٹ جائے گی۔ تو انہوں نے پہلی بات کا تو کوئی جواب نہیں دیا، دوسری بات کا جواب دیا کہ حضرت یہ تو لٹکے کی ایک لنگی پھٹ جائے گی، دوسری لے آئیں گے، یعنی بہت زیادہ گرم آیا اور بیش قیمت تو ہے نہیں کہ اس کے پھٹنے کا افسوس ہو، پھٹ گئی، دوسری لے آئیں گے۔ اس وقت آپ نے فرمایا ہما لک فی اسوہ، یہ اصل سنانا مقصد ہے، پورے قصے کو سنانے کا مقصد اصل یہ جملہ ہے، ہما لک فی اسوہ، کیا تمہارے لیے میری زندگی نمونۂ عمل نہیں ہے؟ یعنی لنگی پھٹے گی یا نہیں پھٹے گی، گندی ہوگی یا نہیں ہوگی،
یہ پیروں میں الجھے گی یا نہیں الجھے گی، یہ تو سب ضمنی باتیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لنگی اس طرح پہنو جس طرح میں پہنتا ہوں۔ امالک فی اسوہ، کیا تمہارے لیے میری زندگی نمونے عمل نہیں ہے؟ تو انہوں نے فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی کو دیکھا تو آپ کی لنگی نصف صاف کر دی۔ انہوں نے فوراً اپنی لنگی کو اوپر کر لیا اور جو ہے اس کے بعد پوری زندگی کبھی ان کی لنگی نیچے نہیں آ سکی۔ تو یہ ہے وہ چیز کہ حدیث کو جاننے، حدیث کو پڑھنے اور سمجھنے کا مقصد کیا ہے؟ تأسی۔ تو فن حدیث کی، علم حدیث کی ایک تو عمومی غرض و آیت ہے جو تمام علوم شرعیہ کی ہے، سعادت دارین کا حصول، اور علم حدیث کی جو خصوصی غرض و آیت ہے وہ دو چیزیں، ایک تشریح اور ایک تأسی، یعنی قوانین شرعیہ کو اخذ کرنا، مستنبط کرنا اور سمجھنا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جان کر اور سمجھ کر اس کو اپنے لیے نمونے عمل بنانا، یعنی ان کی لائنوں اور خطوط پر اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنا، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کو بسر فرمایا ہے۔ فن حدیث کی اس وقت دنیا میں ہزاروں کتابیں ہیں جن سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، لیکن کتابیں لکھنے کا یہ سلسلہ ایک زمانے کے بعد شروع ہوا۔ شروع زمانے میں جس طرح قرآن پاک کی حفاظت قوت حافظہ کے ذریعے ہوئی ہے، اسی طرح حدیث پاک کی حفاظت بھی قوت حافظہ کے ذریعے ہوئی ہے۔ ایک مدت گزرنے کے بعد حدیث کو لکھنے کا اور ان کو جو ہے مرتب کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، ورنہ شروع زمانے میں حدیث کو حفظ یاد کرنے کا رواج تھا اور اسی طریقے سے حدیثوں کو محفوظ کیا گیا تھا۔ تو قرآن کی حفاظت بھی قوت حافظہ کے ذریعے ہوئی ہے اور احادیث کی حفاظت بھی قوت حافظہ کے ذریعے ہوئی ہے۔ دونوں کی حفاظت کا دار و مدار حفظ ہی پر تھا۔ اب قرآن کا مدار تو آج بھی حفظ پر ہی ہے، اس لیے کہ قرآن اگرچہ اس زمانے میں لکھا گیا تھا، پیغمبر علیہ السلام پر جب وحی آتی تھی تو وحی آنے کے بعد اس وقت جو بھی صاحب موجود ہوتے تھے لکھنے والے، آپ ان سے فرما دیا کرتے تھے، اور ان کے پاس اس وقت کپڑا، ہڈی، پتھر جو بھی کچھ ہوتا تھا اسی پر وہ اس کو لکھ دیا کرتے تھے، لیکن اصل دار و مدار حفظ ہی پر تھا۔ آج بھی اربوں خربوں نسخے قرآن پاک کے لکھے ہوئے ہیں، لیکن اس لکھے ہوئے پر قرآن کی حفاظت کا دار و مدار نہیں ہے، بلکہ قرآن کی حفاظت کا دار و مدار پہلے بھی آج بھی قوت حافظہ پر ہی ہے۔ اسی لیے شروع سے لے کے آج تک قرآن کو حفظ کرنے اور کرانے اور سننے اور سنانے کا سلسلہ جاری ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لوگ حفظ کرتے ہیں، اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں۔ چنانچہ خدا نخواستہ اگر ساری دنیا میں سے قرآن پاک کا ایک ایک نسخہ بھی ختم کر دیا جائے تو قرآن ختم نہیں ہوگا، اس لیے کہ لاکھوں نسخے ہیں جو دلوں کے اندر محفوظ ہیں۔ ایک نشست میں، ایک بیٹھک میں پورا قرآن جیسا اترا ہے ویسا ہی پیش کر دیا جائے گا۔ ہزاروں حافظ ایسے ہیں جو ایک زبر، ایک زیر، ایک نقطے کے فرق کے بغیر ایک نشست میں از اول تا آخر پورا قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو سنا دیں گے۔ تو اگرچہ قرآن پاک کو لکھنے کا سلسلہ روز اول سے ہے اور آج تک جاری ہے، لیکن اس پر حفاظت کا دار و مدار نہیں ہے۔ حفاظت کا دار و مدار کس پر ہے؟ آج بھی قوت حافظہ ہی کے اوپر ہے۔ شروع زمانے میں حدیث کی حفاظت کا سلسلہ بھی قوت حافظہ کے ذریعے ہوا،
لیکن اللہ کی اپنی حکمتیں ہیں، مصلحتیں ہیں۔ اس کے بعد میں قوت حافظہ کے بجائے اب حدیثوں کی حفاظت کا ذریعہ کتابوں کو بنا دیا گیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے رجال پیدا فرمائے، ایسے علماء پیدا فرمائے کہ جنہوں نے قوت حافظہ کی مدد سے حدیثوں کو بہت اچھی طریقے سے تحقیق کر کے، تفتیش کر کے اور ان کو کتابوں کے اندر مدون فرما دیا، اور اب وہ کتابیں پڑھی جا رہی ہیں، پڑھائی جا رہی ہیں، اور ان کی خدمت کی جا رہی ہے، ان کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، ان کتابوں کے قرآن پاک کی طرح حفاظ نہیں۔ بخاری شریف اتنی اہم ترین کتاب ہے، لیکن پوری دنیا میں ایک آدھ دو شخصیات ڈھونڈنے سے ایسی مل جائیں گی جنہوں نے بخاری شریف کو بھی از اول تا آخر حفظ کر رکھا ہے۔ ایسی شخصیات دنیا میں لیکن بہت کم، لاکھوں میں کوئی ایک آدھ آدمی۔ تو لاکھوں میں کوئی ایک آدھ آدمی ہو تو اس کی کیا گنتی کی جائے؟ لہذا احادیث کی حفاظت کا دار و مدار آج کل کتابوں پر ہے، اور قرآن کی حفاظت کا دار و مدار پہلے بھی حفظ پر تھا، آج بھی حفظ پر ہے، اور قیامت تک حفظ پر رہے گا۔ بہرحال کتابوں میں اس کی حفاظت کا سلسلہ شروع ہوا، اور اب انشاءاللہ قیامت تک کتابوں ہی میں یہ حدیثیں محفوظ رہیں گی۔ اسی لیے ان کتابوں کو پڑھنے اور پڑھانے اور ان کے خدمات کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ ان سے ہم کو بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا کرے۔ پڑھنے عبارت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعد۔ حدثنا الحمیدی۔ رک جائیے، دیکھیے سب سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب میں آپ کو وحی کا بیان نظر آ رہا ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھیے، وحی کا باب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ضمن لائے، ایک خاص مقصد کے لیے لائے، ورنہ اصل کتاب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروع فرمائی ہے وہ کتاب الایمان سے فرمائی ہے، اور یہ ان کا کمال ہے کہ کتاب الایمان ہی پر انہوں نے بخاری کو ختم کیا ہے، اور کتاب الایمان ہی سے بخاری کو شروع فرمایا۔ ابھی کتاب الوحی کے 2 ورقے پورے ہونے کے بعد آپ صفحہ نمبر 5 پر دیکھیں گے کتاب الایمان، تو کتاب الایمان سے شروع فرمایا، اور جلد ثانی جو ختم ہوگی اس میں جو آخری کتاب ہے وہ ہے کتاب التوحید۔ تو ایمان اور توحید دونوں ایمان ہی ہیں، تو کتاب الایمان ہی پر ختم کیا ہے اور کتاب الایمان ہی سے شروع کیا ہے، اور بیچ میں اعمال کی حدیثیں لائے، یہ بتانے کے لیے کہ ایمان ہی اصل ہے، اس لیے کہ ہر طرح کے اعمال کے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن ایمان کے قبول ہونے کے لیے کوئی چیز شرط نہیں، کچھ بھی شرط نہیں۔ آدمی 50 سال 60 سال کا کافر ہے، ابھی سچے دل سے آ کر کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس ایمان میں داخل ہو گیا۔ اگر ابھی فوراً مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا، کسی عمل کو کیا ہو یا کسی عمل کو نہ کیا ہو۔ تو ایمان کے مقبول ہونے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، اور ہر اچھے سے اچھے عمل کے لیے، چھوٹے سے چھوٹے عمل کے لیے اور بڑے سے بڑے عمل کے لیے مقبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے۔ ایمان ہے تو مقبول ہے، ایمان نہیں ہے تو مقبول نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، جو شخص بھی اچھے اعمال کرے گا اس حال میں کہ وہ ایمان والا بھی ہے تو اس کی کوششوں کی ناقدری نہیں کی جائے گی، یعنی اس کے اعمال کو قبول کر لیا جائے گا۔ تو کتاب الایمان سے شروع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہو جائے
کہ ایمان ہی اصل الاصول ہے اور ہر عمل کے مقبول ہونے کا دار و مدار ایمان ہی پر ہے. ایمان ہے تو ہر چیز مقبول ہے، ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی قابل قبول نہیں. اور ایمان ہی پر ختم کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان میں انقطاع قابل قبول نہیں. ایمان انسان کے پاس جب آ جائے تو اب اس ایمان کا زندگی کے آخری سانس تک باقی رہنا یہ ضروری ہے. 50 سال تک ایک آدمی کے پاس ایمان رہے، 60 سال تک ایمان رہے، 100 سال تک ایمان رہے، اور 100 سال کے بعد اس کا ایمان العیاذ باللہ ختم ہو جائے، مرتد ہو جائے، تو 100 سال کی ساری محنت کے بعد اور یہ آدمی جہنم نصیب ہو جائے. تو ایمان سے شروع کر کے ایمان ہی پر ختم فرمایا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ ایمان میں انقطاع نہیں ہے. ایمان آنے کے بعد ہر آن، ہر لحظے، ہر لمحے زندگی کی آخری سانسوں تک یہ باقی رہے گا تو باعث نجات ہے. اور اگر انقطاع ہو گیا تو پھر ساری محنت اکارت ہو جائے گی، بیکار ہو جائے گی. اس لیے کتاب الایمان سے شروع فرمایا اور کتاب الایمان ہی پر اس کو ختم فرمایا. اب سوال یہ ہے کہ جب اصل کتاب الایمان سے شروع ہو رہی ہے تو یہ پھر وحی کا بیان کیوں لایا گیا؟ یہ وحی کا بیان تو یوں سمجھیے کہ تمہید کے طور پر ہے اور آلے کے طور پر. جیسے فقہ کی تمام کتابیں اصلاً شروع ہوتی ہیں نماز سے. فقہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ اپنے موضوع کے اعتبار سے ان کی اصل ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ کتاب الصلاۃ سے ہوتی ہے. لیکن ہر فقہ کی کتاب کے اندر کتاب الصلاۃ سے پہلے کتاب الطہارت ہوتی ہے. اس لیے کہ کتاب الطہارت یہ طہارت، یہ صلاۃ کا مقدمہ ہے. جب تک طہارت نہیں ہوگی نماز کا تحقق ہی نہیں ہوگا. تو اس لیے بطور تمہید، بطور مقدمہ اس کو لاتے ہیں فقہ کی کتابوں کے اندر طہارت کے مسائل کو. تو ہر فقہ کتاب شروع ہوتی ہے عملاً کہاں سے؟ کتاب الطہارت سے. لیکن اصلاً کہاں سے ہوتی ہے؟ کتاب. یعنی اصل مقصود وہ طہارت کے مسائل نہیں ہے، بس کہ اصل مقصود کیا ہے؟ نماز کے مسائل. لیکن نماز کا وجود اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک آدمی طہارت سے متصف نہ ہو جائے. اس لیے طہارت کے مسائل جاننا ضروری ہوا تو طہارت کے مسائل بیان کر دیے گئے. ایسے ہی اصل تو کتاب الایمان ہے، یعنی مقصود اصلی جو ہے وہ ایمانیات کو بیان کرنا ہے. لیکن ایمانیات کے لیے طور پر یا اعمال کے طور پر جو کچھ بیان کیے جائے گا کتاب میں، اس کے معتبر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس کے معتبر ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ ساری کی ساری چیزیں وحی ہیں. گویا کہ یوں بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ وحی کا بیان شروع میں اس لیے لائے ہیں تاکہ اہل قرآن کا رد کر دیا جائے. دنیا میں ایک فرقہ اہل قرآن کے نام سے گزرا ہے. ان کا کہنا یہ تھا حسبنا کتاب اللہ. وہ کہتے دیکھو اللہ کی کتاب کامل ہے کہ غیر کامل ہے. ظاہر بات ہے کہ ہر انسان کہے گا کہ کامل ہے. تو کہتے جب کامل ہے تو کامل تو کہتے ہی اس کو ہے کہ جس کے بعد کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہ رہے. تو جب قرآن کامل ہے تو اب احادیث کی ضرورت کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے دین کو سمجھنے کے لیے اور دین پر عمل کرنے کے لیے حدیثوں کی چندہ ضرورت نہیں ہے. بس ہماری ہدایت کے لیے اور ہمیں زندگی گزارنے میں رہنمائی دینے کے لیے قرآن پاک کافی ہے. یعنی جو قرآن میں لکھا بس اس پر عمل کرو، جو قرآن میں نہیں ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ اہل قرآن کے نام سے فرقہ گزرا ہے. یہ فرقہ دراصل کیا ہے؟ منکرین حدیث ہے. لیکن دنیا میں جتنے بھی باطل فرقے آئے ہیں
ان کی اصل جو حقیقت ہے، جو ان کا مکروہ چہرہ ہے، وہ چہرہ لوگوں کے سامنے نہیں لائے، اس لیے کہ مکروہ چیز کو کون پسند کرے گا؟ دنیا میں جتنے لوگ بھی غلط چیزوں کو، گندی چیزوں کو، بیکار چیزوں کو مارکیٹ میں لاتے ہیں، ان کو اچھی پیکنگ میں لے کر کے آتے ہیں، اس لیے کہ اگر اچھی پیکنگ نہ ہو تو کوئی اس کو قبول کر ہی نہیں سکتا۔ تو دنیا میں جتنے باطل فرقے پیدا ہوئے ہیں، ان سب نے وہ نام اختیار کیے ہیں جو ان کی حقیقت کی طرف اشارہ نہیں کرتے، بلکہ کوئی خوبصورت سا نام لے کر کے آتے ہیں تاکہ اس خوبصورتی کے مقابلے میں لوگ دھوکہ کھا جائیں۔ تو اب یہ جو طبقہ ہے جس کو اہل قرآن کہا جاتا ہے، یہ اصل ہے منکرین حدیث۔ تو اگر یہ یوں کہیں کہ نحن منکر الحدیث تو لوگ تھپڑ ماریں گے کہ منکرین حدیث تو بھاگو یہاں سے۔ تو منکرین حدیث جو ان کا اصل مکروہ چہرہ، یہ اپنا نام نہیں رکھا، بڑا خوبصورت نام ہے اہل قرآن، کہ صاحب ہم قرآن والے ہیں، کہ ہم قرآن کی عظمت کے، اس کے کامل ہونے کے قائل ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، اسی پر لوگوں کو عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ تو ہمارا اصل رشتہ قرآن سے ہے، گویا بس ہمارا ہی رشتہ قرآن سے ہے، کیونکہ ہم اس کو کامل و مکمل مانتے ہیں۔ جیسے ہمارے زمانے کے اندر یہ فرقہ پیدا ہوا غیر مقلدین کا، تو اصل یہ منکرین اجماع ہے۔ شریعت کے جو تین بنیادی ماخذ ہیں، قرآن، سنت اور اجماع، تو اصل میں یہ منکرین اجماع، یہ اجماع کے قائل نہیں، یہ اصل جو ہے صحابہ کرام کی معیاریت کے مخالف ہے۔ لیکن اگر یہ یوں کہیں کہ ہم منکرین اجماع ہیں تو ان کا مکروہ چہرہ سامنے آئے گا۔ کہتے ہیں جب حدیث پاک ہمارے پاس موجود ہے تو پھر اور کسی چیز کی ضرورت ہم کو کہاں باقی ہے؟ لہذا اجماع کا انکار کرنے کے لیے، شریعت کے ایک مصدر کو ٹھکرانے کے لیے خوبصورت عنوان لائے اہل حدیث، کہ ہم تو صاحب حدیث والے ہیں، ہم تو یہ حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ جیسے پرانے زمانے کے اندر ایک فرقہ گزرا، فرقہ معتزلہ، شرح عقائد میں ان کی تفصیلات پڑھ کر کے کے ساتھ۔ تو معتزلہ تو ان کو ہم کہتے ہیں اور زمانے والے کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو معتزلہ نہیں کہتے تھے۔ شرح عقائد میں آپ نے پڑھ لیا، وہ کیا کہتے ہیں؟ اصحاب التوحید، کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم تو اصحاب توحید ہیں، یعنی ان کا اصل عقیدہ یہ تھا کہ صفات اللہ کے لیے ثابت نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے لیے صفات مانیں گے تو قدیم ماننی پڑے گی، اور جو قدیم ہوتا ہے وہ معبود اور الہ ہوتا ہے۔ تو اب اللہ کی ذات ایک الہ اور اس کی صفات متعدد الہ، تو جب بہت سارے الہ ہو جائیں گے تو ایسی صورت کے اندر توحید باقی نہیں رہے گی۔ تو کہتے تھے کہ توحید کی حفاظت کے لیے ہم صفات کا انکار کریں۔ تو منکرین صفات اپنا نام نہیں رکھا، انہوں نے کیا نام رکھا؟ اصحاب التوحید، بھئی ہم توحید کے محافظ ہیں، ہم توحید کے خوگر ہیں۔ تو اسی طریقے سے جتنے بھی فرقے دنیا میں آئے ہیں، انہوں نے کبھی بھی نام اپنی حقیقت کی عکاسی کرنے والا نہیں رکھا، اس لیے کہ حقیقت کی عکاسی کرنے والا نام اگر رکھتے تو لوگ ان کو قبول نہیں کرتے۔ تو ایسا نام رکھتے تھے کہ جس کی خوبصورتی سے لوگ مغالطے کا شکار ہو جائیں اور ان کی غلط باتوں کے خریدار بن جائیں۔ تو اسی طرح یہ فرقہ، اس نے اپنا نام رکھا اہل قرآن۔ تو اس کے رد کرنے کے لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ توحید کا بیان یہاں پر شروع کروایا، اور دلیل کا خلاصہ کس طرح امام بخاری ان سے استدلال کریں گے؟ حدیث کی حجیت کے لیے، حدیث کے معتبر ہونے کے لیے، حدیث کے دلیل ہونے کے لیے۔ کہتے ہیں ہم ان سے یوں پوچھیں گے کہ قرآن آپ کے نزدیک معتبر ہے یا قرآن آپ کے نزدیک معتبر نہیں؟ ظاہر بات ہے کہ قرآن یہی کہیں گے کہ قرآن معتبر ہے۔ اب ہم ان سے پوچھیں گے کہ قرآن کیوں معتبر ہے؟ قرآن کے حق ہونے کی، معتبر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو اس
کا جواب یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف سے آنے والی وحی ہے، اور جو اللہ کی طرف سے آنے والی چیز ہے وہ یقیناً برحق اور معتبر ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ اس کا جواب یہ ہے کہ بھئی قرآن وحی ہے اس لیے معتبر ہے، اور حدیث بھی وحی ہے تو وہ بھی معتبر ہے۔ اگر کسی چیز کا وحی ہونا یہ اس کے اعتبار کے لیے دلیل ہے تو قرآن وحی ہونے کی بنیاد پر معتبر ہے، تو جو چیز بھی وحی ہے وہ معتبر ہے۔ اگر قرآن وحی خداوندی ہونے کی وجہ سے معتبر ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث شریفہ ہیں وہ بھی وحی ربانی ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک وحی تو معتبر ہے اور دوسری وحی معتبر نہیں؟ اللہ کی طرف سے ایک چیز بطور وحی ہمارے پاس پہنچی ہے اس کو تو ہم مان لیں، اور دوسری چیز بطور وحی اللہ کی طرف سے آ رہی اس کا انکار کر دیں، یہ تو بیوقوفی ہے، یہ حالت دھاندلی ہے۔ بھائی یہ چیز بطور وحی آئی تو مان لی، اور یہ چیز بھی بالکل اسی طرح بطور وحی آئی تو اس کو مانے کہ نہ مانے؟ ماننا پڑے گا نا۔ تو اگر قرآن وحی ہونے کی بنیاد پر معتبر ہے تو احادیث بھی وحی ہے، اور جب احادیث بھی وحی ہے تو جیسے قرآن معتبر ہے ویسی احادیث بھی معتبر ہے۔ تو حجیت حدیث کو ثابت کرنے کے لیے، منکرین حدیث کا رد کرنے کے لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب بخاری شریف کو وحی کے باب سے شروع کیا ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ احادیث مبارکہ وحی ہیں، واضح بات ہے جی۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی طرف سے کوئی بات بیان نہیں کرتے، بلکہ نبی کی زبان پر جو کچھ بھی جاری ہوتا ہے تو وہ وحی ربانی کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر یہ اشارہ کیا کہ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ۔ یہ پورا بیان ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ یہ تو قرآن کے بارے میں کہی گئی یہ بات، اس لیے کہ یہاں قرآن کا بیان چل رہا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ یعنی مضمون یہ ہے کہ اے قرآن کا انکار کرنے والے مشرکین عرب، ذرا یہ تو دیکھو کہ محمد کا بنایا ہوا قرآن نہیں ہے، یہ قرآن تو اللہ کے پاس سے آیا ہے بطور وحی، اور اس کے آنے میں بھی کوئی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ اس کو لے کر جو آیا وہ کون ہے؟ وہ بڑی قوت والا، علمہ شدید القویٰ۔ تو یہ تو قرآن کے لیے ہے، تو اس آیت سے قرآن کا وحی ہونا اور قرآن کا حق اور معتبر ہونا یہ ثابت ہوا۔ حدیث کا ثبوت کہاں ہے اس میں؟ بات آ رہی؟ اس کا جواب ذہن نشین رکھیں۔ تمام دنیا کے علماء کا اس پر اتفاق ہے، نصوص کے سلسلے میں العبرۃ للعموم لا لخصوص المورد، کہ کوئی نص کسی خاص واقعے میں اور کسی خاص پس منظر میں کسی خاص ماحول میں آئی ہے تو اس ماحول کا، پس منظر کا، اس خاص حال کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس نص کے جو الفاظ کا عموم ہے اس کا اعتبار ہے۔ سمجھ رہی ہماری؟ یعنی صرف اس خاص واقعے پر، ان خاص حالات پر اس کو منطبق نہیں کیا جائے گا، بلکہ الفاظ کے عموم میں جتنی چیزیں بھی آئیں گی ان سب کو وہ شامل ہوگی اور سب پر وہ حکم نافذ کیا جائے گا۔ العبرۃ للعموم، عموم الفاظ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو اب وما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہش اور مرضی سے آپ کچھ نہیں بولتے ہیں، تو یہ جو ہے ینطق عام لفظ ہے،
اور یہ ہر اس چیز پر صادق آئے گا جس کا زبان تکلم کرے اور لطف کرے. تو وما ینطق کے اندر جو عموم ہے اس عموم کا اعتبار کیا جائے گا، خصوص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. اس لیے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی سے جس طرح قرآن کی حقانیت ثابت ہوتی ہے، اسی طرح عموم لفظ کی بنیاد پر حدیث کی حجیت اور ان کی حقانیت بھی ثابت ہوتی ہے. اور احادیث میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ تقریر فرما رہے تھے، مشکوٰۃ شریف میں آپ یہ حدیث پڑھ چکے ہیں. تو وہاں آپ نے فرمایا لعن اللہ الواصل والمستوصل والباشم والمستوشم، جو اپنے بالوں میں دوسرے بال جوڑتی ہے اس پر بھی لعنت، جوڑنے والی پر بھی اور جوڑوانے والی پر بھی. جو بدن کو گودتی ہے ان پر بھی لعنت، جو گدواتی ہے ان پر بھی لعنت. تو وہاں ایک بوڑھی اماں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہنے لگی عبداللہ تم ان پر کیوں لعنت کر رہے ہو جن پر قرآن میں لعنت نہیں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تو نے پورا قرآن پڑھ رکھا ہے کیا؟ کیا میں پورا قرآن کی حافظ ہوں؟ تو فرمایا کہ تم نے پورا قرآن اگر پڑھ رکھا ہے تو قرآن میں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہا یہ تم نے پڑھا کہ بس یہ مسئلہ اسی زمین میں آتا ہے. تو قرآن کی اس آیت نے ثابت کر دیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے گویا وہ اللہ نے کہلوایا. آپ جس چیز سے منع کریں گویا اللہ نے منع کرایا. تو احادیث مبارکہ بھی وحی ہیں. جیسے قرآن وحی ہونے کی بنیاد پر حجت ہے اور معتبر ہے، اسی طریقے سے احادیث بھی وحی ہونے کی بنیاد پر حجت ہے، معتبر ہے. بس فرق اتنا ہے کہ ایک وحی متلو ہے، ایک وحی غیر متلو ہے، لیکن وحی دونوں ہے، وحی ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے. اس لیے حدیث کی حجیت کو ثابت کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو وحی کے بیان سے شروع فرمایا، ورنہ اصل کتاب کہاں سے ہے؟ کتاب الایمان سے ہے. باب، دیکھو اس کو 3 طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا طریقہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، یعنی باب کو آپ مضاف بنائیں اور اگلے جملے کو آپ مضاف الیہ بنائیں. اور تیسرا طریقہ اس کو پڑھنے کا ہے کہ باب کو آپ ساکن پڑھیں. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، ایک طریقے سے آپ پڑھ سکتے ہیں. یعنی اس کو آپ تنوین کے ساتھ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ، تنوین ختم کر دیں، اضافت لگا دیں، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ. اور اس پر جو ہے حرکت نہ لائیں، سکون اور جزم لائیں. باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ. تینوں طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. 10 منٹ ہے. 9:50. بس اتنے آپ کو